ہم ختم نبوت پر یوں پیرا لگائیں. ایک بات یاد رکھیے، ان کے بچے، ان کے بڑے، ان کے بوڑھے، ان کی عورتیں ساری تبلیغ کرتی ہیں. میں خود لاہور میں ایک ایسی خاتون سے ملا. اب تو الحمدللہ وہ پہلے سید فیملی میں تھے، قادیانی تھے، مسلمان ہوگی پوری فیملی، مگر اس نو مسلم خاتون نے مجھے یہ بتایا، اس وقت اس کی عمر 75 سال کے قریب ہے. اس نے کہا جب میں ملا تو وہ رو پڑی. جب روئی تو میں نے اسے کہا اماں جی آپ کیوں روتے ہیں؟ اب تو اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت دے دی، آپ کے پچھلے گناہ بخشے گے، ابھی بھی رو رہی ہیں. تو مجھے کہنے لگی بیٹا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جتنی زندگی میں نے قادیانیت میں گزاری ہے، میں 20 یا 22 سال قادیانیوں کی عورتوں کی جماعت کی صدر رہی. علاقہ کون سا؟ ہاں ڈیرہ غازی خان کی تھی. کہنے لگی بیٹا میں روتی اس لیے ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں 100 سے زائد عورتوں کو قادیانی بنایا ہے. اب سارے مسلمان بیٹھے، کسی نے قادیانی کو مسلمان بنایا اپنے سے؟ وہ عورت مسلمان ہو چکی ہے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ مجھے کہتی ہے بیٹا یہ ساری زندگی کا رونا میرے ساتھ ہے، جب تک میں نہیں مرتی میں روتی رہتی ہوں کہ اللہ نے خود تو مجھے جنت کے راستے پہ ڈال دیا، ان 100 عورتوں کو کیا بنے گا جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قادیانی بنایا. اب آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا نا کہ یہ کیسے 100 عورتیں قادیانی ہو. سوچنے والی بات ہے نا. یہاں تو کوئی میری بات کا برا نہ منائے، صرف بات سمجھانے کے لیے. کسی آپ اہل حدیث سے کہیں نا وہ دیوبندی ہو جاتے وہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو 100 عورتیں قادیانی کیسے ہو گئی؟ میں نے اماں جی سے پوچھا، میں نے کہا اماں جی کیسے قادیانی کی 100 عورتیں؟ کہنے لگی بیٹا میرے ساتھ 2 عورتیں اور تھیں، ہمارے پاس ویلفیئر کارڈ بنا ہوا تھا اس ادارے کا. جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں، مرد حضرات اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں، تو گھر میں کون رہ جاتا ہے؟ بالکل چھوٹا بچہ ہوگا تو وہ کہتے پھر ہم جاتے ہیں ان کے گھروں میں، اور اگر تو خامن گھر میں ہو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بعد میں آئیں گے، ہمارے پاس یہ کارڈ ہے ویلفیئر ادارے کا، ہم پھر تم آپ کے پاس آئیں گے. پھر اگلے گھر چلی جاتی ہیں. اس طرح جہاں انہیں خامن نظر نہیں آتا یا اس کا جوان بیٹا نظر نہیں آتا، تو پھر یہ جا کے 3 عورتیں اس عورت سے پوچھتی ہیں ہم ویلفیئر ادارے سے آئے ہیں، ہم لوگوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، فی سبیل اللہ کرتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں لیتے، معاوضہ ہمیں اگلے جہان اللہ دے گا. آپ بتائیے آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، واشنگ مشین نہیں ہے، ڈرائر نہیں ہے، سلائی مشین نہیں ہے، جوسر نہیں ہے، گرینڈر نہیں ہے، جو بھی چیز نہیں ہے ہم آپ کو مفت میں مہیا کریں گے، صرف اس لیے کہ آپ کی زندگی سکون میں آ جائے. اتنی دیر میں یہ جو 2 عورتیں ساتھ ہوتی ہیں ذرا پورے گھر کا جائزہ لے لیتی ہیں کہ کیا نہیں ہے یا کون سی چیز ایسی ہے جو بالکل پرانی ہے. اکثر واشنگ مشین چیز آپ کو پتہ ہی باہر ہی پڑی رہتی ہے، تو پھر جس چیز ضرورت ہوتی ہے وہ لا کے ان کو دیتی بھی ہے. یہ نہیں کرتی کہ نہیں واشنگ مشین کی ضرورت ہے لا کے گھر میں پہنچا دی. اب جب وہ واشنگ مشین گھر میں چلی گئی تو پھر دوستی کچی ہوگی پکی ہوگی؟ اب تو پکی ہوگی نا. اب کیا ہوگا؟ ایک آدھی چیز اور ان کے گھر میں گئی، یعنی 12-15 ہزار کا سامان گھر میں دے دیا. اب اس کو عورت کو سمجھایا کہ دیکھو ہم فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جہاں ہم فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں وہاں ہم دینی طور پر عورتوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، چونکہ عورتیں دین میں کمزور ہوتی ہیں. تو لہٰذا امام مہدی نے آنا تھا، وہ آ چکا ہے، آپ اس کو مان لیں. اور جہاں یہ واشنگ مشین کے سائن کرواتی ہیں کہ ہم نے اس گھر میں یہ چیز دی ہے، کل کو ہماری ٹیم آپ سے آ کے پوچھتی ہے کہ جی آپ کے گھر میں واشنگ مشین آئی ہے، آپ کہیں گے آئیے تو یہ سائن کر دیں. وہ اس پہ سائن کرواتی ہیں، جو ڈرائر دیا ہے یا جو جوسر دیا اس پہ سائن کرواتی ہیں، اس کے ساتھ نیچے بیعت فارم ہے اس پہ بھی سائن کروا لیں. اب یہ جو بیعت فارم ہے اگر آپ بھی پڑھیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ اس بیعت فارم کے اندر ساری وہی شرائط ہے جو مسلمانوں والی ہیں، کہ میں نماز پڑھوں گا، میں کسی دھوکہ نہیں کروں گا، میں فراڈ نہیں کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، خدمت خلق کروں گا. یعنی ساری شرائط کون سی ہیں؟ صرف آخری 10 نمبر شیٹ پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اس طرح لکھا ہے کہ میں اس عاجز کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھوں گا اور اس کے ہر حکم کو مانوں گا. اس طرح 2-3 مصرے لکھ کے
اب جب بندہ اوپر سے پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمانوں والی شرائط ہے اور کس آدمی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا نا، مگر اس کو نہیں پتہ چلتا، وہ سمجھتی کہ یہ جو مسلمانوں والی شرائط ہے تو میں مسلمانوں کے ساتھ تعلق کس طرح رکھوں گی، تو وہ سائن کرواتے ہیں اور اس وقت کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ اپنے کام میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں اور وہ عورت جو ہے وہ قادیانی میں اس طرح لوگ وہ کہتی ہیں کہ میں نے 100 سے زائد عورتوں کو قادیانی بنایا۔ تو میرے بھائیوں، اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو قادیانیت کے بارے میں کچھ بتائیے، تاکہ کل کو آپ کہیں باہر گئے ہو، آپ کہیں تبلیغ کے سلسلے میں جب سیر روزہ لگانے گئے ہیں، پیچھے سے اس طرح کی قادیانی خاتون گھر میں آ جائے تو اس کی ضروری ہے آپ کو لٹریچر ملے تو وہ اپنے گھر میں ان کو دے، تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ یہ فتنہ ہے کیا۔